عدلیہ میں مبینہ مداخلت کی طویل ترین چارج شیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدالتی کیسز میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور ایگزیکٹو کی مداخلت پر سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ دیا ہے۔ خط لکھنے والے ججز نے اپنے اوپر دباؤ کی کوششوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو 10 مئی 2023 اور 12 فروری 2024 میں لکھے گئے 2 خطوط بھی اٹیچ کیے ہیں۔ خط لکھنے والوں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز شامل ہیں۔ خط کی کاپی سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام ممبران اور سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کو بھجوا دی گئی ہے، ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بھجوا دی گئی ہے۔ خط میں عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی مداخلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ خط میں عدالتی امور میں مبینہ مداخلت پر کنونشن طلب کرنے کا موقف اختیار کیا گیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ کنونشن سے دیگر عدالتوں میں ایجنسیوں کی مداخلت کے بارے میں بھی معلومات سامنے آئیں گی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ کے کنونشن سے عدلیہ کی آزادی کے بارے میں مزید معلومات ملیں گی۔ خط میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ ججز کو بلیک میل کرنا، ججز پر اثر انداز ہو کر انجینئرڈ فیصلے کروانا کیا یہ پالیسی ہے؟ خط میں کہا گیا ہے کہ ٹرین کیس میں بھی درخواست ناقابل سماعت قرار دینے والے ججز پر شدید دباؤ ڈالا گیا۔ ایک جج ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہسپتال پہنچ گئے۔ ایسی مداخلت پر مئی 2023 میں چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو انفارم کیا گیا تھا، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بتایا تھا کہ ڈی جی سی کو ہدایات دے دی ہیں کہ ISI کا کوئی افسر ججز سے نہ ملے، لیکن دباؤ ڈالنے کا سلسلہ جاری رہا۔ مئی 2023 میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے برادر نسبتی کو 24 گھنٹے کے لیے اغوا کر لیا گیا۔ ان کے اہل خانہ کی جاسوسی کی گئی اور برادر نسبتی کو اغوا کے دوران ٹارچر کرتے ہوئے کرنٹ بھی لگایا گیا اور ویڈیو ریکارڈ کرانے پر مجبور کیا گیا۔ بعد میں جج کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا گیا اور میڈیا کیمپین بھی چلوائی گئی۔ 3 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج ایسٹ نے چیف جسٹس کو انفارم کیا کہ ڈسٹرکٹ ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے گھر کریکر حملے کیے گئے ہیں، اور انسپیکشن جج کو بلا کر چیف جسٹس نے کنفرمیشن بھی لی۔ اس کو OSD بنا دیا گیا اور اب وہ بھاولپور میں تعینات ہے۔ 10 مئی 2023 کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ججز نے خط میں ISI کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا لکھا، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کہ جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال اور تب موجود جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علم میں معاملہ لایا۔ 2023 کی گرمیوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج سرکاری رہائش گاہ منتقل ہوئے تو دیوار میں لگی ایک لائٹ سے خفیہ ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کیمرہ برآمد ہوا، کہ جس میں سم کارڈ بھی تھا۔ اس خط میں مزید ڈیٹیلز بھی دی گئیں کہ کیمرہ جج کے ماسٹر بیڈ روم سے بھی برآمد ہوا، جو ہمہ وقت ویڈیو آڈیوز کی ٹرانسمیشن کہیں کر رہا تھا۔ خفیہ کیمرہ کے ساتھ ایک USB برآمد ہوئی، کہ جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر ججز کی خفیہ ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ یہ معاملہ بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے علم میں لایا گیا کہ معلوم کیا جائے کہ ججز کی پرائیویسی میں مداخلت کون کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے 12 فروری 2024 یعنی کہ اسی سال کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو مزید ایک اور خط لکھا۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں خفیہ مداخلت اور ججز کی مبینہ جاسوسی سمیت معاملات پر فل کورٹ اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی کیا، جو تاحال بلایا نہیں گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے اپنے خط میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ہائی کورٹ کے بینچوں کی تشکیل میں مداخلت کے الزام کی انکوائری کے مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے مزید مطالبہ کیا ہے کہ انکوائری کا سکوپ بڑھا دیا جائے، یہ بھی تعین کیا جائے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ انتظامی معاملات حتیٰ کہ بینچوں کی تشکیل، مقدمات کی مارکنگ، عدالتی کارروائی میں اب بھی مداخلت جاری ہے یا نہیں، اور کیا ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں کے جج ان تھریٹس کے دوران اپنے فرائض درست طور پر ادا کر رہے ہیں۔ اگرچہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس حوالے سے بھی تب بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، لیکن اس خط میں مزید کہا گیا ہے کہ جاری کردہ اعلامیہ سپریم کورٹ کی طرف سے جسٹس صدیقی کو ایک حد تک درست ثابت کیا ہے، لیکن ان کے عہدے سے غیر رسمی طور پر ہٹائے جانے کا معاوضہ ان کی برطرفی کے کئی سال بعد بھی نہیں دیا جا سکا۔ مزید یہ کہ آیا اس وقت کے DGC کی سربراہی میں جو کارکن کام کر رہے تھے در حقیقت اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالت کے کام میں مداخلت کر رہے تھے یا نہیں، یہ پہلو نہیں دیکھا گیا، اور اگر مداخلت کر رہے تھے تو عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے والوں اور اس طرح کی مداخلت کی مدد کرنے والوں اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو کس طرح جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جسٹس صدیقی نے میڈیا انٹرویوز میں اپنے اس مطالبے کو دہرایا ہے کہ مداخلات کے الزامات اور عدالتی کارروائی کے نتائج کو انجینئر کرنے والوں کی تحقیقات کی جائیں، اور اسی مطالبے کو آج ان 6 ججز نے اپنے خط میں ریٹریٹ کیا ہے۔